فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی چند آیات اور تقریباً نصف تیسرے رکوع کا بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ مبارکہ جو بڑی عظیم بہت جامع صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مسند احمد میں، دارمی میں، نسائی میں موجود ہے، جس میں حضور نے فرمایا سورہ مبارکہ کو پڑھا کرو اپنے اس شخص پر کہ جس کی روح قبض ہو رہی ہو، جو جان کنی کی کیفیت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات قرآنیہ کے اندر جو بھی ایک تاثیر رکھی ہے، جو حسن رکھا ہے، شاید اسی کا ایک مظہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، اور الحمدللہ کہ اس کا کسی نہ کسی درجے میں ہمارے ہاں اہتمام کیا بھی جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہم نے پڑھا وہ تو ایک بہت ہی، جسے ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں، بڑا شاہانہ آغاز کلام ہے، اور دوسرے رکوع میں وہ جو ایک قصہ بیان ہوا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی کے رہنے والوں کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان پر جو بیتی یا ان کا جو قصہ ہے وہ ذرا ان کے سامنے بیان کیجیے۔ اس کے بارے میں جو اختلاف تھا، چونکہ تفصیلی بات ہو چکی ہے، لیکن زیادہ جو دل ٹھکتا ہے، اور میں نے خاص طور پر سورہ یاسین کا جو والد محترم کا جو دورہ ترجمہ قرآن کا ہے اس کو بھی دیکھا، تو اس میں بھی انہوں نے اس بات کی تو قطعاً نفی کی ہے جو ایک روایت ملتی ہے، اور اس سے ملتی جلتی چونکہ کوئی اور روایت بھی موجود نہیں، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ یہ ان کا اپنا قول ہے کہ یہاں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، ان کے پیروکار تھے، جن کو حضرت عیسیٰ نے بھیجا تھا ایک بستی کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اور اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ بستی والے جو ہے بہت ہی زیادہ سرکش ہیں، تو ایک تیسرے شخص کو ان کی مزید تائید کے لیے اور مدد کے لیے انہوں نے روانہ کیا تھا۔ لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی جس طرف گئے ہیں، والد محترم کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ یہاں اصل میں مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون ہیں، جو بیک وقت اللہ کے رسول تھے، اور یہاں بھی جو کہا گیا کہ ہم نے ان کی طرف اپنے 2 رسولوں کو بھیجا۔ اور فعززنا بثالث سے مراد وہ مرد مومن ہے الذی یکتم ایمانہ، جس پہ میں نے پچھلی مرتبہ تفصیلی طور پر آپ کو بتایا تھا کہ سورہ مومن کے اندر جو تقریباً 2.5 رکوعوں پر مشتمل ان کا ایک پورا خطاب ہے، قرآن حکیم نے واقعتاً یہ مقام ان کے اس خطاب کو دیا ہے کہ اپنے ابدی کلام کا اسے جز بنا دیا۔ وہ مومن آل فرعون کے جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اور انہی کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جو آپ کو یہاں 4 یا 5 آیات میں نظر آ جائے گا۔ وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ انہیں توحید کی دعوت دی ہے اس شخص نے، پھر آخرت کا جو مواخذہ ہوگا، جو محاسبہ ہوگا، اس کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں بڑے اختصار کے ساتھ جو آیات آج ابھی میں نے پڑھی ہیں بالکل آغاز میں، اس میں ان کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے ایک کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے آ کر کہا اس قوم سے جن کی طرف حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو بھیجا گیا تھا، یا ایک امکان یہ بھی ہے، اور والد محترم نے اس کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ اصل میں کوئی ایسا قصہ ہے کہ جو ممکن ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے کا ہو، اور عین ممکن ہے ظاہر ہے کہ قرآن حکیم جب خود یہ بات کہتا ہے کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے کوئی ذکر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے نہیں کیا، نہ قرآن میں ان کا نام موجود ہے، تو ممکن ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہو کہ جہاں 2 رسول یا 2 نبیوں کو بھیجا گیا اور پھر تیسرے کے ذریعے اس کی مدد کی گئی۔ تو اس نے آگے جو سب سے پہلی بات کہی وہ کیا تھی؟ اتبعوا المرسلین۔ اب یہ تیسرا شخص جو آیا ہے اس نے آ کر قوم کو کہا کہ یہ جو اللہ کے 2 بھیجے ہوئے ہیں ان کا اتباع کرو۔ اور اس شخص کے بارے میں بھی بعض روایات ایسی موجود ہیں، وہی اسرائیلی روایات ہے کہ بہت ہی درویش شخص تھا، کہیں بیابانوں میں رہتا تھا، اور لوگوں کے اندر اس کا ایک سکہ بیٹھا ہوا تھا، بڑا اللہ والا شخص ہے۔
گویا کہ ان رسولوں کا تو قوم نے انکار کر دیا، لیکن اس اللہ والے جو شخص تھا اس نے اپنی حیثیت کے سمجھی کہ میں جا کر اگر انہیں خبردار کروں گا اور انہیں کہوں گا کہ ان رسولوں کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، تو شاید میری بات یہ مان جائیں۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اور پھر اس نے مزید یہ کہا کہ ان دونوں نے تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا، اپنی اس خدمات کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگا، کسی قسم کا کوئی دنیاوی منفعت تم سے طلب نہیں کی، وہ صرف اللہ کی جو توحید تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہم مہتدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے رستے پر ہیں۔ ہر نبی اور رسول کی گزشتہ زندگی جو ہے ایک کلین سلیٹ ہوتی ہے، جہاں کہیں کوئی داغ دھبا آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہر نبی اور رسول کا یہ معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ ابھی آپ پر وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی آپ کو الصادق اور الامین کا لقب اسی معاشرے نے دیا نا، کہیں انگلی رکھنے کی جگہ موجود نہیں تھی سیرت و کردار میں کسی اعتبار سے بھی۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہوا، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں بندگی نہ کروں اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ تم نے اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کو اپنا خدا بنا لیا، میں تو بندگی صرف اسی کی کروں گی جو میرا پیدا کرنے والا ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد تم سب کو اس کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا معبود بنا لوں، کسی اور کی پوجا کرنے لگوں، کسی اور کی پرستش کرنے لگوں۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، اگر رحمان ہی مجھے کسی تکلیف اور مشقت میں ڈالنا چاہے تو تمہارے ان بتوں کی کوئی مدد، ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ ہی یہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکے گے۔ اب اس شخص میں، وہ مومن آل فرعون جو تھا، اس کے اندر ایمان اس درجے راسخ تھا کہ اس کی زبان سے یہ نکلے ہیں کلمات کہ اگر کہیں میں نے اپنے رب کی سرکشی اور بغاوت کی ہے تو پھر میری جو پکڑ ہوگی تو تمہارے یہ جھوٹے خدا مجھے نہیں بچا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اور اگر کہیں ایسا ہو گیا تو پھر میرا معاملہ تو ہوگا کہ میں پھر انتہائی گمراہ کر لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، گم کردہ رہا لوگوں میں سے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو ایمان رکھتا ہوں تمہارے رب پر جو میرا بھی رب ہے، یقیناً اس پوری کائنات کا رب ہے، اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی پر اس کا حکم اور اختیار چل رہا ہے۔ میرا ایمان تو اس رب پر ہے جو تمہارا رب ہے۔ فاسمعون، میری بات بڑے غور سے سنو۔ بالکل یہی انداز آپ کو مومن آل فرعون کی تقریر میں ملے گا کہ میں تو تمہیں جو باتیں کہہ رہا ہوں ممکن ہے کہ میرے بعد تم یاد کرو کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ اگر آئے گی تو پھر تم شاید مجھے یاد کرو گے کہ ہاں ہمارے ہاں بھی ایک شخص ایسا موجود تھا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں تو انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا انہیں قتل کر دیا جائے، باقی حضرت ہارون کو وہ کسی آپ کہیے کوئی وزن دیتے ہی نہیں تھے۔ باقی رہ گیا یہ شخص کہ جس نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق کہا اور اپنے ایمان کا جو ہے اظہار کیا تھا، تو اسے تو پوری طرح یقین تھا کہ میرے ساتھ جو سلوک ہوگا، تھا بھی آل فرعون میں سے۔ وہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں کوئی دین اسلام میں سے نکل جائے جسے ہم مرتد کہتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہی معاملہ آل فرعون کا کوئی شخص اگر بھرے دربار میں کھڑے ہو کر وہی کہے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر، تو اس کا جو انجام ہونے والا تھا وہ آپ کو معلوم ہے، انہیں خوب معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون، اور پھر کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اب یہاں اصل میں دونوں امکانات موجود ہیں۔ ایک تو امکان یہ ہے جس کا ذکر تفاسیر میں ملتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ جو دو انبیاء کا ذکر تھا ان کا قرآن حکیم نے آگے ان کے ذکر کو مزید پرولونگ نہیں کیا، لیکن اس شخص کا کہ جو آیا تھا اور اس نے آ کر کہا تھا کہ رسولوں کی اتباع کرو اور دعوت توحید کا وہ علمبردار بن کے کھڑا ہوا تھا، تو اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس شخص کو اسی وقت قتل کر دیا گیا۔ قیل ادخل الجنہ، یا گویا کہ اس جانب بھی ایک معاملہ نظر آ رہا ہے کہ اسے فوراً ہی کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اور پھر اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا۔ اور دوسرا امکان یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ ممکن پھر یہ صاحب جو تھے یہ پھر وہاں سے ہجرت کر گئے ہوں اور ان کی بات کو بھی رد کر دیا گیا، اور قرآن حکیم نے اس کو نہیں کھولا۔ لیکن مکی صورت ہونے کے اعتبار سے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت جو ہے وہ دعوت حق کے علمبردار ہیں مکہ میں، جبکہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور جو آپ کے پیروکار تھے ان کے ساتھ جس قسم کی پرسیکیوشن کا معاملہ ہو رہا تھا حضور کی نگاہوں کے سامنے،
اور محسوس ایسے ہوتا تھا کہ یہ اپنے تئیں پورا زور لگا لیں گے کہ کسی طرح انہیں سلب کر دیا جائے، کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شہید یا قتل کرنے کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ تو گویا کہ یہ حالات و واقعات ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے بالکل کوئی نئے تھے، بلکہ یہ کہ آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول آتے رہے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا۔ یہاں جس بستی والوں کا ذکر ہے تو ان کا معاملہ بھی یہ تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ اس شخص کو جو ہے پھر اس قدر اس پر تشدد کیا گیا اور اس کے پیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر جو اس زور زور سے جو ہے اس کے اوپر چھلانگیں لگائی گئی کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، اور اس کی انتڑیاں اس روایت کے اندر، اسرائیلی روایات میں سے بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی جو ہے تائید کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی اور روایت ایسی نہیں ہے کہ جو اسی معنی میں ہو یا اسی انداز میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت آپ کو ملتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر تفاسیر نے چونکہ اس کا ذکر کیا لہذا میں نے اس کا ذکر آپ کے سامنے بھی کر دیا۔ تو قیل ادخلوا الجنہ، اسے کہہ دیا گیا آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے یہاں ایک دلیل نکلتی ہے برزخی زندگی کے لیے بھی، گویا کہ اس دنیا میں جب اس پر موت آ گئی، اگرچہ وہ جنت میں داخلہ تو ہوگا قیامت میں فیصلے کے بعد، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں نا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اس کا تعلق تو محاسبہ اخروی کے بعد ہے، جب وہ میزان نصب کر دی جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا یہ اہل جنت ہے یہ اہل جہنم ہے، جنت میں اصل داخلہ تو وہ ہوگا۔ لیکن یہاں جیسے ہی اس شخص پر موت واقع ہوئی ہے اس کے لیے گویا کہ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کا اینڈ نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے یا مارے جائے قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ رزق حاصل کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو ایک پیریڈ ہے انسان کی اس دنیا میں آنکھ بند ہوئی اور اس کے بعد سے لے کر میدان حشر میں آنکھ کھلنے تک، یہ جو لانگ پیریڈ ہے، آج سے 15,000 برس پہلے کا انسان اگر مرا ہوگا تو اس کا تو ابھی وہ پیریڈ چل رہا ہے۔ اس دوران میں کہ جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آل فرعون کا ذکر ہے غالباً سورہ انفال کے اندر یا کسی اور صورت میں، تو وہاں خاص طور پر کہا گیا کہ آل فرعون کو روزانہ صبح و شام جہنم کے عذاب پر سے گزارا جاتا ہے، اور اس کے بعد ذکر ہے کہ مرنے کے بعد جو ابدی جہنم ہے وہ تو دردناک ترین عذاب ہے جو ان کو ملے گا۔ تو وہاں سے بھی عشی کا ذکر موجود ہے کہ صبح و شام جو ہے ان کو اس عذاب میں سے، گویا کہ برزخی زندگی کا بھی ایک کیفیت جو ہے جس کو حضور نے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ جو شخص برزخی زندگی کا انکار کرتا ہے وہ تو صریح احادیث کا انکار کر رہا ہے، جو عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے وہ مستند احادیث کا انکار کر رہا ہے، کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ انسان کی قبر اس کے لیے یا تو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ تو یہاں بھی قیل ادخل الجنہ ایک دلیل جو ہے یہاں برزخی زندگی کے لیے موجود ہے۔ اس دنیا میں تو اس کو قتل کر دیا گیا، اس پر تشدد ہوا، اس کی عادتیں جو ہے وہ پیٹ سے باہر نکل گئی، سب کچھ آپ جو بھی تسلیم کر لیں، لیکن اسے فوراً ہی پھر جنت میں داخل کر دیا گیا، حالانکہ وہ جنت کے جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تو وہ حساب کتاب کے بعد کا مرحلہ ہوگا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، سورہ مومن میں نے خاص طور پر نوٹ بھی کیا تھا، آل فرعون کا ذکر ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہاں کوئی اور دلیل بنتی نہیں کہ آل فرعون کو صبح و شام جو ہے جہنم کی آگ ان پر پھینکی جاتی ہے، ان پر پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن ویوم یقوم الساعۃ، اور جس دن وہ قیامت کا دن ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن ان آل فرعون کو کہا جائے گا اب وہ شدید ترین جو عذاب ہے اب وہ تمہارا مقدر بنے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عذاب وہ ہے جو جہنم کا عذاب ہے، لیکن یہ کہ صبح و شام جو ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ برزخی زندگی کے اعتبار سے ہو رہا ہے۔ یہاں ایک اور بہت پیارا نقطہ بھی ہے قرآن حکیم میں، سورہ فجر کی جو آخری آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، 4 آیات ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو سلفی حضرات اہل حدیث حضرات جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم تو اصل میں عام طور پر سری پڑھتے ہیں، جس میں جو ہے تکبیروں کے درمیان میں جو بھی خواہ وہ سورہ فاتحہ وہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملاتے بھی ہیں، جس طرح ہم نماز کی حرکت میں ملاتے ہیں۔ اور دوسری تکبیر کے بعد سلفی اہل حدیث حضرات جو ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی مسجد حرام میں یہ معاملہ نہیں ہے، اگرچہ یہاں جو بھی آپ کو اگر تجربہ ہوا ہوا اہل حدیث حضرات کے ہاں کوئی نماز جنازہ کسی موقع پر ادا کرنے کا تو ان کے ہاں جہری ہوتی ہے،
اور عام طور پر وہ یہ آیات جو ہے 4 سورہ فجر کی، اس لیے کہ جو بھی میت سامنے موجود ہے اس کے لیے اس سے بڑھ کر جو ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ انسان دعا کرے، گویا کہ اللہ کے حضور وہ دعا کر رہا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ جو اس وقت یہ ڈیڈ باڈی کی شکل میں سامنے موجود ہے وہ ہو کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ اور پھر یہ کہ فادخلوا فی عبادی وادخلی جنتی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اب میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ 4 آیات جو ہیں اس حوالے سے بالکل وہی نقشہ ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا جائے گا داخل ہو جائے جنت میں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس سے بلند مقام اور کوئی ہو نہیں سکتا، وہ مقام جہاں رب انسان سے راضی ہو اور انسان رب سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کے لیے ہم عام طور پر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، لیکن یہ کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، حالانکہ انسان کی کوئی مقدرت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ اس کے اپنے رب سے راضی رہنے کے اندر کوئی ہمیں جو ہے بڑی کوئی گہرائی نظر آ رہی ہو۔ رب راضی ہو جائے، اصل شے تو یہ ہے، انسان اب کے رب سے راضی کیا ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قدر افزائی ہوتی ہے کہ راضیۃ مرضیہ، ایسی حالت میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہو۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے یا لیت قومی، اب یہ وہ شخص تھا جب تک زندہ رہا اس نے کوئی سخت الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے، حالانکہ اپنی جان کی محافظت کے لیے انسان جو ہے ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے ترشی بھی پیدا ہو سکتی ہے، تلخی بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہاں اپنی پوری زندگی میں بھی وہ خیر خواہی کا کام کرتا رہا اپنی قوم کے لیے۔ اور حد یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جب اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو بڑی حسرت سے اس نے یہ کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم راہیاب ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے میری کتنی قدر افزائی کی ہے، اس دنیا میں نے اپنے رب کی فرما برداری اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری اس خدمت کا جو معاوضہ مجھے دیا، جو میری قدر افزائی فرمائی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ شکور ہے، انسان بھی تو ہے نا شکر گزاری اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی محنت کو جو افزانہ اور جو ریوارڈ اس کو دیتا ہے یہ اس کی قدر افزائی ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے، گویا کہ قوم کو کوئی بد دعا نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس میں بھی اس کے اندر وہ حسرت موجود ہے کہ کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت ہو جائے، کاش کہ وہ جان لیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور اس میں میرے رب نے میری جو قدر افزائی فرمائی ہے، تو وہ معاملہ جو ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری جو بھی کوئی کوتاہیاں، کوئی لغزشیں ہو گئی تھی، کسی اعتبار سے کوئی کمی اور نقص رہ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بہت عزت والوں میں شامل فرما دیا۔ اب ظاہر ہے جو کلمہ حق کہتے ہوئے جس نے اپنی جان جو ہے جان آفری کی سپرد کر دی، اس سے اونچا مقام تو آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں جو اصطلاح ہوتی ہے مقام شہادت، ٹھیک ہے، شہادت کے معنی گواہی ہیں، اور وہ شہادت کے جس کو ہم شہید کے اعتبار سے جانتے ہیں اس معنی میں قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ گواہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یہ دعا جو ہے یہ موجود ہے کہ میری تو بڑی خواہش ہے، میری بڑی تمنا ہے، میری بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہید فرما دے، میں قتل کر دیا جاؤں اللہ کے راستے میں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے، رسول جو ہے وہ تو لازماً غالب ہو کر رہتا ہے، وہ غلبہ خواہ اس شکل میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے عذاب نازل کرے اور پوری وہ کافر اور مشرک قوم کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ لا یری الا مساکنہم، اب وہاں رہنے والے ذی نفس موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کے کوئی کھنڈرات ہیں، یہ بڑی جو ہے بڑی تمدن والی، بڑی تہذیب والی قوم تھی، وہ کھنڈرات بتا رہے ہیں اس بات کو۔ تو یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہم من بعدہ من جند من السماء، اور اس شخص کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم آسمان سے کوئی فوج اتارتے اس مشرک قوم کی سرکوبی کے لیے۔ ہمارے ذہن میں تو فوری طور پر آتا ہے نا آسمان سے کوئی لشکر اترے گا، اس پوری قوم کو حتی ہلاک کر دے گا، تب اللہ تعالیٰ کا تو ایک کلمہ کن ہی کافی ہے۔ یا جیسا کہ یہاں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے حکم دیا اور اس نے ایک ایسی چنگھاڑ اور حضرت جبرائیل نے ایسی ایک چیخ ماری کہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔
تو فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِم مِّن بَعْدِهِ، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد پھر ہمیں ضرورت نہیں تھی اور نہ ہم نے اتارا ان کی قوم کے اوپر من جند من السماء، آسمان سے کسی لشکر کے اتارنے کی کوئی نوبت نہیں آئی کہ ان کو ہلاک کیا جاتا. وما كانوا منزلین، اور اس کام کے لیے ہم کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارتے. ان كانت الا صیحة واحدہ، ہاں ان کی ہلاکت جو ہوئی تھی وہ تو ایک چنگھاڑ اور چیخ کے نتیجے میں ہوئی تھی. وہ نہیں تھی، کسی فوج کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایک چیخ اور چنگھاڑ تھی. یہاں ایک ترجمہ جو ہے دھماکے کا بھی کیا گیا، اس لیے کہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں. آتش فشاں پہاڑ جب پھٹتا ہے اور اس کا جو ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ لاوا جو ہے آسمان کی بلندی تک جاتا ہے، پھر جو وہ برستا ہے انتہائی دہکتی ہوئی راکھ کی شکل میں، تو اس قوم کو جو نیچے موجود ہو اس کا جو معاملہ ہوتا ہوگا، جسے آپ کہیے کہ جس طرح اوون میں جو ہے کسی شے کو بالکل ختم کر دیا جائے اور اس کے کوئی وجود باقی نہ رہے، تو یہ برستا ہوا لاوا ان کو اپنے اندر دبا کر اس کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہوگا. یہ پومپیائی کے شہر اس کا سب سے بڑا مظہر ہے. 20 فٹ نیچے جب کھودا گیا تو معلوم ہوا کہ اصل میں وہ لاوے کی تہے تھی. کسی وقت کوئی آتش فشاں جو ہے وہ پھٹا تھا کہ عجب اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے رہنے والوں پر عذاب اس شکل میں نازل کیا ہو. جیسا کہ یہاں فرمایا گیا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، اللہ کا عذاب ان پر کس شکل میں آئے، صرف ایک چیخ چنگھاڑ یا ایک دھماکہ تھا بہت بڑا، اور پھر وہ بالکل بجھ کر رہ گئے. وہ جو بڑی چلتی بستی قسم کی جو تھی وہ بستی تھی، وہاں بڑی رونق تھی، عیاشیاں ہو رہی تھی، بڑی مہذب قوم اپنے آپ کو سمجھتی تھی، وہ ایسے ہو گئی جیسا کہ بھڑکتے ہوئے اللہ کے اوپر پانی ڈال دیا جائے اور بالکل ختم ہو جائے، بھس ہو کر رہ جائے. خامدون اصل میں راکھ کے ڈھیر کو بھی کہتے ہیں. گویا کہ آگ دہک رہی تھی اور اس کے بعد پھر بجھی ہوئی جو راکھ رہتی ہے وہ اگر باقی رہ جائے تو فیضا ہم خامدون. تو یہاں سے تو فوری طور پر ذہن منطف ہوتا ہے ان بستیوں کی طرف جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس شکل میں آیا کہ آسمان سے جو ہے وہ لاوا برسا ہے آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے کے نتیجے میں، اور اس کے بعد وہ بجھی ہوئی جس طرح راکھ ہوتی ہے، راکھ کا ایک ڈھیر باقی رہ گیا اور وہ پوری قوم کا وجود جو ہے اس کے اندر ہی کہیں گل سڑ گئے اور ختم ہو کر رہ گئے. فیضا ہم خامدون. یا حسرتن علی العباد، بڑی حسرت ہے ان لوگوں کے اوپر جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا. پھر ایک اور آیا کہ جو اپنے رسولوں کی ان کی تائید کرنے والا تھا، جو دعوت توحید کا علمبردار بن گیا، یا وہ مومن آل فرعون کے جس نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا جو ہے اظہار بھی کیا تھا، قوم کو بھی دعوت دی تھی. یا حسرتن علی العباد، بڑی حسرت ہے، بڑے بدنصیب ہیں یہ لوگ کہ ایسے ایسے جلیل القدر رسول ان کی طرف بھیجے گئے لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ قوم کا رد عمل طنز ہے، استہزاء ہے، مذاق ہے، تشدد ہے. کتنے ہی نبیوں کو باقاعدہ شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون. اب یہ دیکھیے یہاں مخاطبین کون ہیں؟ قریش مکہ. انہیں تو معلوم تھا نا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اسی عرب زد کی سرزمین، یہ بالکل جنوب میں جو احقاف کا علاقہ ہے، جو یمن کا علاقہ ہے، قوم عاد کا مسکن تھا. اور مکہ والوں کو معلوم تھا کہ وہاں انہوں نے جو بڑے بڑے ارم ذات العماد، اونچے اونچے جو ستون تعمیر کر رکھے تھے. اسی طرح یہ جو قوم سمود ہے جسے عاد ثانیہ کہتے ہیں، انہوں نے جس طرح پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے لیے بہترین گھر بنائے ہوئے تھے، تو اہل عرب کو تو معلوم تھا، اہل مکہ کو بھی معلوم تھا. تو فرمایا گیا الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا. انہم الیہم لا یرجعون، اور وہ اب کبھی واپس نہیں پلٹیں گے. ویسے تو ہر شخص جو اس دنیا سے جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں پلٹتا، ورنہ ایک شخص بھی اگر واپس آ کر بتا دے کہ میرے ساتھ قبر میں یہ ہوا تھا، میری جان کنی کی کیفیت یہ تھی، اس کیفیت میں میری جان نکلی تھی، تو معاملہ تو ختم ہو جائے. یہ ساری تو وہ حقائق ہیں نا کہ جن کو ہم غیب میں رہتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، اصل ایمان تو یہ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کسی شخص کا تجربہ اس نے سن لیا جس کے اوپر جو بیتا تھا، تو وہاں معاملہ تو ختم ہو جائے گا. اصل شے ہے وہ غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے ان حقائق کو تسلیم کرنا. مرنے کے بعد کی زندگی ہے، پھر اسی طرح جہنم ہے، جنت ہے، پھر اسی طرح یوم حشر ہے، پھر فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، اللہ کی ذات ہے. کسی کو انسان نے نہ دیکھا نہ محسوس کیا، لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود ماننا اور یقین کرنا، یہ ہے اصل میں یؤمنون بالغیب. انہم الیہم لا یرجعون، یہ بڑی متمدن قومیں جو ہیں اب ان کی واپسی نہیں ہے، یہ ختم ہو گئے.
یہ برزخی زندگی میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے صبح و شام، یہ صرف آل فرعون کا معاملہ تو نہیں ہے، بلکہ ہر وہ فاسق و فاجر یا مشرک یا کافر اس کے ساتھ اسی قبر کے اندر، خواہ اس کے وہ بدن کے اوپر وہ کیفیت نہ بھی ہو رہی ہو، لیکن عالم برزخ میں اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ یہاں بھی کہا گیا قیل ادخل الجنہ، اس دنیا میں آنکھ بند ہوتے ہی گویا کہ جنت کی فضائیں معطر اس تک پہنچا دی گئی، اسے کہہ دیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ویسے بھی جو شہید ہوتا ہے اس کے بارے میں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، انہیں تو تم مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں۔ انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون، اور ان میں سے ہر ایک وہ ہے کہ جسے ہمارے حضور لازماً حاضر کر دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی ہابی نہیں ہے کہ وہ تمام انسانوں کے اعمال، ان کے اقوال ان کو کہیں محفوظ کر رہا ہو۔ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ساؤنڈز کلیکشن ان کے پاس بہت ہوتی ہیں، ہمارے لطف اللہ خان صاحب کراچی میں ہوا کرتے تھے، یہ میں بہت پہلے تقریباً 82-83 کی بات کر رہا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا اور اپنا بہت ہی خوبصورت انہوں نے اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا، منتخب نصاب کا پورا درس جو آج بھی چل رہا ہے وہ اس زمانے میں انہوں نے ریکارڈ کیا تھا، اور ان کے پاس اتنی کلیکشن تھی کہ کسی کا آپ نام لیجئے، پورے کیٹلاگز انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اس وقت تک چونکہ کمپیوٹر نہیں تھا لہذا میں نے اپنی آنکھوں سے بہت ہی خوبصورت ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے ان رجسٹرز کو دیکھا جس کے اوپر انہوں نے مختلف ٹاپکس، پھر اس کے سب عنوانات، پھر اس کے ضمنی عنوانات، اس کے تحت آوازوں کو جمع کیا۔ قائد اعظم کی آواز ان کے پاس موجود، لیاقت علی خان کی آواز ان کے پاس موجود۔ تو ایسا ہوتا ہے شوق لوگوں کے اندر کہ اپنے ہاں جو ہے جسے آپ کہیے پورا کا پورا ساؤنڈ میوزیم انہوں نے بنا دیا، اور اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے جو ہے وہ گویا کہ وہ شاید کہہ گئے تھے حکومت سندھ سے کہ میرے تمام جو بھی میں نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں وہ پھر کسی لائبریری کے ٹرسٹ بنا گئے تھے کہ جس میں وہ تمام چیزیں آج بھی محفوظ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ یہ اس کی ہابی نہیں ہے جس طرح بعض لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے، اور پرائرٹی نمبر 1 ان کی یہ شے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ جو کام کرے گا وہ اصل میں جزا و سزا کے لیے معاملہ ہے، تمہارا ایک ایک عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بھی۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یقیناً ان میں سے ہر ایک کو ہم اپنے سامنے جمع کر لیں گے، لا حاضر کھڑے کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اب دیکھیے یہاں تیسرے رکوع سے جو ہے بالکل وہی توحید اس بات باری تعالی، لیکن مشاہدے کی بنیاد پر۔ اس زمین و آسمان پر غور کرو، آسمان سے بارش کا نازل ہونا ہے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پوٹینشلز رکھ دیے ہیں، وہ فضا سازگار ہے کہ جس میں کوئی نباتات جو ہے وہ اگتی ہے، اور پوری طرح سورج کے اندر بھی وہ تمازت رکھی ہے کہ جو نہ اس کو جلا کر بھسم کرے، نہ اتنی کم ہو کہ وہ اس کے اوپر جو غلہ لگا ہوا ہے وہ پک ہی سکے۔ ہر شے جو ہے بالکل ایک خاص اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں بنا دی۔ کس لیے؟ انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اصل میں اس حضرت انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا۔ اگر اس پوری کائنات کو چاکری میں لگا دیا انسان کے، خواہ وہ سورج کا طلوع ہونا ہو، پھر اس کا نصف النہار پر چلنا ہو، پھر موسموں کا الٹ پھیر ہو، پھر یہ تمام دن کا بڑا ہونا، رات کا بڑا ہونا، یہ تمام چیزیں کس لیے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ انما الدنیا خلقت لکم، یہ صرف دنیا نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو مطابق کر دیا انسان کے، اس کے بالکل جسے آپ کہیے کہ اس کے ساتھ منطبق کر دیا ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنات کی پیدائش تخلیق کس لیے؟ کہ وہ میری بندگی اور میری عبادت کریں، میری غلامی میں آئیں۔ لیکن انسان بھول کر رہ گیا اسی دنیا کی چمک دمک، زیب و زینت، اور یہی شے ہے جو اسے لے بیٹھی۔ اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ روپے پیسے کی دوڑ اور مال و دولت کی طلب اور اس کا تکاثر ہے جس نے تمہیں تمہارے قبروں کے دہانے تک پہنچا دیا۔ پوری زندگی صبح و شام جو ہے محنت کی، کوشش کی، خون پسینہ ایک کیا صرف اس دنیا کے لیے، اور وہ جو اصل چیپٹر تھا اس کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، آخرت کے لیے کیا کیا؟ وہاں کے لیے بھی تو آخر کسی کرنسی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کوئی اہتمام رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ تو آیت لہم الارض المیتہ، اب یہ وہ جو مشاہدے کی بنیاد کے اوپر ایمان پیدا ہونا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اب اس کا ذکر ہے بہت خوبصورت انداز میں۔ وآیت لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی اس مردہ زمین میں بھی اللہ نے رکھ دی، جو بنجر اور بالکل بیابان زمین، کہیں کوئی
کسی قسم کی جو ہے کاشت نہیں ہو سکتی، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کبھی جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا۔ احییناہا، اس زمین کو ہم نے زندگی دی ہے، اس زمین کے اندر قوت نمو ہے، آسمان سے بارش برسی ہے، اس کا پانی جذب ہوا، اور اندر سے انواع و اقسام کی نباتات جو ہے، یہ کاشت تو ہم کرتے ہیں نا اس غلے کے حصول کے لیے، ورنہ کتنے لوگ ہوئے ہیں جو نہ کاشت کرتے ہیں، صرف جنگلی پودے، جنگلی جڑی بوٹیاں، جنگلی پھل، اسی کو کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر یہ مفہوم بھی موجود ہے کہ اس زمین والوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کسی شخص کو اپنے ایمان کی دولت بچانے کے لیے کہیں پہاڑوں میں، جنگلات میں اور بیابانوں میں نکل جانا ہوگا، اور وہاں وہ ٹڈیاں کھا کر، آخر حشرات الارض میں سے بھی تو کچھ ایسے ہیں نا، ٹڈی وہ بھی حلال ہے۔ اسی طرح انواع و اقسام کے اللہ تعالیٰ نے جو خضرا قسم کی نباتات رکھ دی ہے، صرف اسی پر زندگی بسر کرے گا اور اپنے اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اگرچہ مرد مومن کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ تو گویا کہ وہ ایسکیپزم ہے، اس نے فراریت اختیار کر لی، وہ کہیں جا کر بیابانوں میں، کہیں پہاڑ کے غار کے اندر جا کر روپوش ہو گیا، تو وہاں امتحان کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اس نے اپنی تزکیہ نفس کر لیا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، دنیاوی جو نعمتیں ہیں، انواع و اقسام کے کھانے پینے ہیں، اس سے اپنے آپ کو محروم رکھا ہے۔ وہاں جا کر جڑی بوٹیاں اس نے کھائی ہیں، جنگلی ٹڈیاں کھا لی ہیں، اور کسی جانور کو شکار کیا اور اسی کو صرف آگ کے اوپر بھون کر، نہ نمک کی ضرورت نہ مسالے کی ضرورت، اپنی ضرورت پوری کر لی۔ لیکن یہ کہ اجازت اس بات کی نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کسی شخص کے لیے ایمان اپنے اس کو سلامت رکھنا اور بچانا اس قدر مشکل کام ہوگا کہ شاید اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو، گویا کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس دنیا کو خیر بات کہے اور پہاڑوں میں اور جنگلات میں نکل جائے، تپسیا کرنے کے لیے، اپنے رب کا کوئی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو وآیۃ لہم الارض المیتہ، یہ زمین کے جو بالکل مردہ تھی، اس میں بہت بڑی نشانی ان کے لیے، احییناہا، اس کو ہم نے زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، اور اسی میں سے تمہارے لیے پھر ہم نے وہ غلہ اور اجناس پیدا کی ہیں جس میں سے یہ کھاتے ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں، انسان ایک شے سے استفادہ کرتا ہے، گندم ہے، گندم کا بیج، اس کا کھانا، اس کا جو اصل دانہ ہے وہ تو انسان نے کنزیوم کر لیا، اس کا آٹا بنا لیا، اس کی سوجی ہے، میدا ہے، وہ آپ نے استعمال کر لیا، لیکن اسی کا دوسرا جز ہے بھوسا، وہ آپ کے مویشیوں کے کام آ رہا ہے۔ اسی طرح اور پھل ہیں جس کا اصل شے جو ہے گودا، وہ آپ نے کھا لیا، اور اس کے جو چھلکے ہوں گے، اس کے جو پتے ہوں گے، وہ آپ کے مویشیوں کے کام آ رہے ہوں گے۔ تو منہا یاکلون، فمنہ یاکلون سے مراد صرف انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حیوانات پیدا کیے ہیں، جو بھی مویشی تمہارے ڈھور ڈنگر تمہارے گھر میں موجود ہیں، ان کو تم چھوڑ دیتے ہو، نکل جاتے ہیں، اور کہیں آپ کے ہاں جتنے بھی قربانی کے جانور آتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ سندھ کے علاقے سے اور بلوچستان کے علاقے کے، وہاں کوئی مرغزار تو نہیں ہے جہاں ان کو چرایا جاتا ہو، بیابانوں میں کوئی جو ہے چرواہا لے کر اپنے 50 جانور کو نکل گیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خضرا قسم کی نباتات رکھی ہیں، انہی کو کھا کر جو ہے وہ بری طرح جوان ہو جاتے ہیں اور یہاں قربانی کے لیے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے الگ سے کچھ راحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ نے ان کی روزی کا بندوبست بھی کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ چیزیں کہ جن کو تم کھا لیتے ہو، غلے کی اصل بیج تم نے استعمال کر لیا، اس کا چھلکا اور بھوسا تمہارے مویشیوں کے کام آ رہا ہے۔ اسی طرح کتنے ہی ایسے سیڈز ہیں، یہ بنولے کا سیڈ، اس کو آپ نے کشید کیا، اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیا ہے وہ آئل جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں، بنولے کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، اب وہ جو خالص بھس بچ گیا ہے، جس میں اب کہیں کوئی رمق بھی نہیں ہے اس آئل کی، وہ بہترین غذا ہے آپ کے مویشیوں کے لیے۔ یہ بھینسوں سے دودھ زیادہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے وہ کھل انہیں کھلایا جاتا ہے، کھل کیا ہے؟ وہی بنولے کا تیل ہے، اس کا چھلکا ہے جس میں سے تیل نکال گیا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ایک خاص حساب کتاب سے کی ہیں، اور اس میں وہ حیوانات اور تمہارے مویشیوں کو، ڈھور ڈنگروں کو بھی محفوظ جو ہے وہ ان کو بھی محروم نہیں رکھا، ان کے لیے بھی بندوبست کیا ہے۔ فمنہ یاکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور اسی طرح اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیے وہ باغات، کیسے کیسے پھل ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ مارکیٹ میں آپ کو کس قدر لذیذ، کیا عمدہ فلیور ہے اس کا، وہ ایک چھوٹا سا بیج ہی ہوتا ہے نا، ڈیڈ سیڈ زمین میں ڈالا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پورا کھیت لہلہانے لگ گیا، تاحد نگاہ آپ کو جو ہے وہ باغ کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ اور اب تو گویا کہ ہمارے ہاں جو بھی یوریا جو استعمال ہوتی ہے، کھاد واد، اور اس میں جینیٹک انجینئرنگ بھی آ گئی، اب تو بعض اوقات یہ جو آپ کا سٹرس فروٹ ہے، اگر کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو تو اس پر پتوں کی نسبت زیادہ تعداد آپ کو سٹرس کا پھل نظر آ رہا ہوتا ہے،
اور اتنے بوجھل ہوتے ہیں کہ پوری پوری شاخیں اور ٹہنیاں جو ہے جھکی ہوئی ہوتی ہیں. یہ کس نے بنا دیے؟ پھر ان کے اندر انواع و اقسام کا ذائقہ کس نے رکھ دیا؟ صرف ایک ہی پھل ہے، اس کا فلیور الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کی شکل و صورت الگ ہے، اس کی خوشبو الگ ہے. کھجوروں کی کتنی اقسام ہیں، اب آم کی آپ کو معلوم ہے کتنی قسمیں، آپ شاید گن بھی نہ سکے. یہ تمام چیزیں آیا ہمارے ذہن کو کسی خالق و مالک کو، کسی رب کی جانب لے کر جا رہی ہیں؟ نہیں جا رہی. یہ ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی یاد دہانی، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اس کی خلاقیت کے جو بڑے بڑے مظہر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے، اس کی مناسبت سے اگر انسان کے اندر ایمان اور اس میں گہرائی اور معرفت رب پیدا ہوگی. وہ جنات من نخیل و اعناب، اور اسی طرح وہ باغات ہیں کہ جس میں کھجور بھی ہیں اور انگور بھی ہیں. اب یہی انگور کی مثال دیکھ لیجئے، جیسا کہ آگے آ جائے گا، مما خلقت خلقنا ایدیہم، اس طرح کے جو اپنے ہاتھوں کے ذریعے جو انہوں نے نئی نئی چیزیں پیدا کر لی. اسی انگور کے رس کو کشید کیا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ خمر پیدا ہو گئی، شراب پیدا ہو گئی. اب اس میں انسان جس کیفیت کے مزے میں آ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہی شاید یہ ہے. تو یہ تمام چیزیں آخر انسان نے انہی چیزوں سے حاصل کی نا. ایکسٹریکٹ ہے کیا؟ وہیں سے نکل رہا ہے. من نخیل و اعناب وفجرنا فیہا من العیون. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چشمے بہا دیے ہیں. اب تو آرٹیفیشل ایریگیشن کے بہت سے نظام آ گئے، وہ ڈراپ سسٹم بھی آ گیا ہے کہ ہر پودے کی صرف جڑ تک جو ہے ایک بالکل چھوٹی سی نلکی پہنچا دی جاتی ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو، اور پانی صرف اسی پودے کا جو ہے تنا اور اس کا جڑ جو ہے اس کے قریب قریب رہے، اور زمین کی قوت نمو جو ہے وہیں سے جذب ہو کر پودا بہت جلد بڑا ہو جائے. یہ ڈراپلیٹ ایریگیشن کہلاتی ہے. تمام چیزیں موجود ہیں. تو معلوم ہوا کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تاکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں اور غلے اور اجناس پیدا کیے ہیں وہ ان تمام چیزوں میں سے کھائیں. نہ صرف انسان، حیوانات بھی اس سے استفادہ کرے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ماں جو ہے یہاں ماء نافیہ بھی ہو سکتا ہے، جو عام طور پر یہاں بھی ترجمہ کیا کہ انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں نہیں بنائیں. کیا عام انسان نے خود بنایا ہے؟ کیا انتہائی خوش ذائقہ کھجور اگر آپ کو نظر آ رہی ہے انسان کے ہاتھوں نے بنائی، کسی فیکٹری نے پروڈیوس کی ہے؟ وما عملت ایدیہم، اس میں ان کا کچھ نہیں گیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو استعمال ہی نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اریگیشن کے لیے آج کل اگر ہے جو فرض کیجیے ٹیوب ویل ہے تو اس کا انتظام کر دیا گیا، اسی طرح ٹریکٹرز ہیں اس کے ذریعے کھیتی باڑی کے لیے جو ہے وہ سارے سامان فراہم کر دیے گئے. لیکن یہاں یہ چیز تو مراد ہے کہ اس میں ان کا اپنا کوئی شے جو ہے، کوئی اپنی ایفرٹ نہیں ہے، یہ پروسیس اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. بیج زمین میں گیا ہے، زمین کی تاریکی میں، اس کے بعد وہ گدرایا ہے، اس کے بعد پھر زمین ہلی ہے، اس میں سے پودا نکلا اور ایک تناور درخت بن گیا. تو وما عملت ایدیہم، اگر یہاں ماں ہم نافیہ مانے تو اس سے مراد ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کوئی تکلیف نہیں دی ان تمام نعمتوں کے بنانے میں. یہ انواع و اقسام کے جو پھل اور میوے یہ کھا رہے ہیں. اور وما عملت ایدیہم اگر نافیہ کے بجائے موصولہ ہوں، اور پھر یہ کہ ان چیزوں کے ساتھ انہوں نے جو معاملہ کیا، جو کچھ انہوں نے بنایا. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ گنا ہے، گنے کا رس نکالا، اس سے گڑ بنا لیا. گڑ کی اگلی ریفائنڈ فارم جو ہے وہ اس کی ریفائنڈ فارم آپ کی شوگر موجود ہے. یہ تمام چیزیں وما عملت ایدیہم، گویا کہ ان پروڈکٹس کے ذریعے اپنے ہاتھوں کے استعمال سے آگے جو نئی چیزیں پیدا کی ہیں. اب دودھ ہے، دودھ سے کھویا بھی بن گیا، دودھ سے مٹھائیاں بھی بن گئی، دودھ سے آئس کریم بھی بن گئی، تمام چیزیں دودھ سے بنا لی. لیکن اصل شے جو تھی وہ تو اللہ نے پیدا کی نا، اس کے بنانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. وما عملت ایدیہم افلا یشکرون. تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ان کے اندر شکر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اپنے رب کی معرفت ہوگی تو شکر پیدا ہوگا نا. جس درجے میں معرفت گہری ہوگی اتنا ہی انسان اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے گا. یہی وجہ ہے کہ حکمت و دانائی کسے کہا گیا قرآن میں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت، دانائی، دانش، وزڈم عطا کی تھی کہ شکر کرے اللہ کا. گویا کہ کسی شے کی حقیقت تک پہنچ جانا کہ یہ تمام نعمتیں جو مجھے حاصل ہیں میرے رب کی فراہم کردہ ہیں. یہ انتہائی میٹھا، انتہائی خوشبودار، انتہائی بہترین فلیور والا جو پھل میں کھا رہا ہوں اس میں میرے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ خاص سراسر میرے رب کی مہربانی ہے. تو اس میں رد عمل کے طور پر انسان کے اندر سے شکر کے جذبات پیدا ہونا چاہیے نا. اور شکر کے بھی وہ مدارج اپنے ذہن میں رکھیے. ایک صرف زبان کے ذریعے الحمدللہ کہہ دینا ہے،
شکر باللسان یہ بھی بہت افضل، بہت اونچے درجے کی نیکی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح ہے، یہ تحمید ہے، یہ تحلیل ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کو، جس کے بارے میں وہ حدیث میں بارہا آپ کو سنا چکا، 2 کلمات ایسے ہیں جو آپ کے میزان عمل میں، نیکیوں کے پلڑے میں بہت وزنی ہیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، ان کو ادا کرتے ہوئے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. ثقیلتان فی المیزان، اس میزان میں بہت وزنی ہیں، بہت بھاری ہیں. حبیبتان الی الرحمن، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ 2 کلمات کو ادا کرتے ہوئے زبان کو کیا مشقت کرنی پڑی؟ اس میں کسی قسم کا کوئی تکلف تو نہیں ہے، یہ تو گویا کہ انسان کے دل سے نکلنے چاہیے آواز. یہ شکر باللسان ہے، شکر بالقلب بھی ہے. انسان دل کی گہرائیوں میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کا لازمی تقاضا کیا ہوگا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. پھر شکر بالجوارح، کہ اپنے اعضاء کے ذریعے، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے اور جو حیوانی تقاضے ان کو ان رستے میں نہ استعمال کرے جو تمہارے رب کو، تمہارے خالق اور مالک کو پسند نہیں ہے. یہ شکر کے جذبات مختلف درجات ہیں. افلا یشکرون. تو یہ سب کچھ دیکھنے اور محسوس کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کے باوجود یہ کیوں نہیں اللہ کے شکر گزار بندے بنتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، کیا پاک ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے وہ ذات کہ جس نے ہر شے جو پیدا کی ہے وہ جوڑوں کی شکل میں ہے. جہاں بھی پروڈکشن کا عمل ہو رہا ہے، جسے آپ توالد و تناسل کہتے ہیں، وہاں تو جوڑے کے بغیر کوئی تصور ہے ہی نہیں. خواہ وہ حیوانات ہوں، خواہ انسان ہو، خواہ حشرات الارض ہو، خواہ طیور ہو، خواہ وحوش ہو، خواہ آبی مخلوق ہو. حد یہ کہ نباتات، وہاں سے بھی جو شے آپ حاصل کر رہے ہیں پھل، وہ ان کے ملاپ کا نتیجہ ہے. خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اللہ تعالیٰ نے ہر شے پیدا کی ہے جوڑوں کی شکل میں. مما تنبت الارض، جو شے زمین اگاتی ہے تمہارے لیے، جو اگتا ہے زمین سے، اس میں بھی گویا کہ نر اور مادہ ان دونوں کے اختلاط کی وجہ سے وہ سیڈ یا بیج وجود میں آتا ہے. بہت سے درخت تو ایسے ہیں جن کے بارے میں سب کو معلوم ہے، پہچان لیتے ہیں دور سے، یہ کھجور کا درخت جو یہ نر ہے، یہ مادہ ہے. اسی طرح پپیتے کا درخت مجھے یاد پڑ رہا ہے، جب ہم کراچی میں رہتے تھے تو یہ نر ہے، یہ مادہ ہے. اس وقت تک تو ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا نر اور مادہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب پتہ ہے یہ پولینیشن ہوتی ہے، اسی کے ذریعے جو ہے زردانے جو نر کے ہیں وہ وہاں تک پہنچتے ہیں، پھر وہ پھل جو ہے پکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کس کے نتیجے میں؟ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم، خود تمہارے اندر بھی، اور انسان ہیں تو حیوانات بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، طیور بھی ہیں، سب آ گئے اس میں. اور اسی طرح نباتات ہیں تو ہر نوع کی نباتات آ گئیں. ومما لا یعلمون، اور بہت سے جوڑے ایسے بھی ہیں جن کا بھی تمہیں علم ہی نہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں کہ ہم نے بھی جب زیولوجی وغیرہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت بعض جانور یا ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم ہرمیفروڈائٹ کہتے ہیں. وہ ایک ہی ہے لیکن اس ایک کے اندر نر اور مادہ دونوں صفات موجود ہیں، اور وہی ایک جانور کے نر اور مادہ کے ملاپ کے نتیجے میں جو ہے آگے پروڈکشن بھی ہو رہی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے یہ ٹیپ ورم جسے کہا کرتے ہیں، یہ کیچوا ہے یا اس قسم کی ارتھ ورم ہے، تو اس کا معاملہ انہی میں، ان کے اندر نر اور مادہ الگ نہیں ہوتا، وہ ایک ہی ہوتا ہے. شاید اس وقت تک لوگوں کو معلوم نہ ہو. وَمَا لَا يَعْلَمُونَ، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کتنی ایسی چیزیں تھیں جو اس وقت تک لوگوں کے علم میں نہیں تھیں، آج ہیں. معراج کے واقعے کو آج ہم بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی شے بھی اگر ویلوسٹی آف لائف سے اگر موو کرے گی تو اس کے لیے وقت ساکن ہو جائے گا. اللہ تو قادر ہے نا، وہ اپنے بندے محمد کو لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کو ساکن کر دیا، ساکت کر دیا گیا. اور یہ پوری ساتوں آسمان کا اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ، پھر یہ کہ وہ نمازیں ادا کی وہاں بیت المقدس میں، اور واپسی بھی ہو گئی. جب واپس پہنچے تو وضو کا جو پانی آپ نے جس سے وضو کیا تھا وہ ابھی چل رہا تھا، گویا کہ کسی شے کو آپ نے سٹینڈ سٹل کر کے پھر آن کر دیا. یہ اللہ نے کیا. اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اس کی قدرت حاصل نہیں ہے تو ہمارے ایمان کی نفی ہے، پھر ہم نے اللہ کو علی کل شیء قدیر تو نہ مانا. اگر ہم اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے حوالے سے وہ ایمان رکھتے ہیں جو ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، تو سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون.
اور ان میں سے وہ بھی ہے کہ جن کے بارے میں ابھی انہیں علم نہیں، آنے والے دور میں جب ان کی سائنسی اکتشافات اور انویسٹیگیشنز اور آگے بڑھیں گی تو اور نئے نئے فضا جو ہیں معاملات سامنے آئیں گے. جس طرح جوڑے کی شکل میں آپ کو معلوم ہے دن اور رات، یہ بھی تو جوڑے کی شکل میں ہے نا. اسی سے دلیل ملتی ہے یہ دنیا کی زندگی کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے، وہ آخرت ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. گویا کہ دنیا کے منطق اگر تقاضا کرتی ہے کہ ہر شے کا جوڑا ہے تو اس دنیا کی زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے، وہ عالم آخرہ ہے. یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم آخرہ ہے. وآیۃ لہم اللیل. وقت میرا خیال اب ختم ہو گیا، بس یہی ہم ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ ابھی یہ توحید، اس بات توحید باری تعالیٰ کے لیے جو آفاقی دلائل ہیں، جیسا کہ مکی صورتوں کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو اس میں نئے نئے اسالیب کے اندر وہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ اس سورہ مبارکہ میں بھی خاص طور پر یہ رکوع جو ہے اس حوالے سے ضربہ سلام ہے، لوگوں کو ترغیب دلانا، مشاہدے کی بنیاد پر اپنے رب کی معرفت، اس کی عظمت کا احساس، اس کی خلاقیت، اس کا مقام عرفہ و بلند، یہ چیزیں اگر انسان کے اندر ان کے ایمان کے لیے محمیز کا کام دیں گی تو یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، واعظ و نصیحت یا یاد دہانی اللہ کی ان نعمتوں کے حوالے سے، اللہ کی مخلوقات کے حوالے سے، تخلیقات کے حوالے سے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.